السلام علیکم، میں ہوں دوست محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اسپائر ٹی وی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جسے دنیا نے زندگی میں زیادہ نہیں سراہا، لیکن اس کی ایجادات نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے نکولا ٹیسلا کی کہانی۔ دوستو، نکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 کو کروشیا کے ایک گاؤں سمولیان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد پادری تھے اور والدہ گھریلو خاتون ہونے کے باوجود ایجادات میں کمال رکھتی تھی۔ بچپن سے ہی ٹیسلا کا دماغ عام بچوں سے مختلف تھا۔ وہ چیزوں کو ذہن میں تصوروں کی طرح دیکھتا اور پھر انہیں حقیقت میں ڈالنے کی کوشش کرتا۔ اسے مطالعہ، ریاضی اور سائنس سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ ٹیسلا نے انجینئرنگ کی تعلیم شروع کی، لیکن ڈگری مکمل نہ کر سکا۔ اس کے باوجود اس کی ذہانت غیر معمولی تھی۔ 1884 میں وہ صرف چند سکے اور ایک خط تعارف کے ساتھ امریکہ پہنچا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ تو دوستو، نکولا ٹیسلا امریکہ تو پہنچ گئے، لیکن اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ دوست، نہ ہی کوئی سہارا۔ لیکن اس کے پاس تھا صرف ایک تعارف کا خط۔ یہ خط اس نے ایڈیسن کو دیا۔ خط پڑھتے ہی ایڈیسن مسکرایا اور کہا، یہ شخص ایک دن میرا سب سے قیمتی انجینئر بنے گا۔ ایڈیسن اس وقت بجلی کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شہرت اور دولت اپنی عروج پر تھی۔ انہوں نے ٹیسلا کو اپنی کمپنی میں ملازم رکھ لیا۔ ٹیسلا کو دن رات مشینوں اور بجلی کے مسائل حل کرنے کا کام دیا گیا۔ ٹیسلا نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی ذہانت کا لوہا منوا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایڈیسن کے ڈائریکٹ کرنٹ کے نظام میں بڑی تکنیکی خرابی آئی تو ٹیسلا نے دن رات محنت کر کے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ ایڈیسن نے اس وقت مذاق میں کہا، اگر تم نے یہ مسئلہ حل کر دیا تو میں تمہیں $50,000 دوں گا۔ ٹیسلا نے یہ مسئلہ حل کر دیا، مگر جب انعام مانگا تو ایڈیسن نے ہنستے ہوئے کہا، ٹیسلا تمہیں امریکی مذاق سمجھنے چاہیے تھے، یہ صرف مذاق تھا۔ یہ سن کر ٹیسلا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً ایڈیسن کی کمپنی چھوڑ دی۔ یہ واقعہ دونوں کے درمیان دوریوں کا آغاز بنا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے کرنٹ کی جنگ کو جنم دیا۔ ایڈیسن نے اپنی ساری طاقت اور دولت کے ساتھ ڈائریکٹ کرنٹ ڈی سی کو آگے بڑھایا، جبکہ ٹیسلا تنہا کھڑا ہو کر الٹرنیٹو کرنٹ اے سی کو ثابت کرنے کی جدوجہد شروع کی۔ ایڈیسن کہتا تھا کہ ڈی سی زیادہ محفوظ ہے، جبکہ ٹیسلا نے ثابت کیا کہ اے سی زیادہ طاقتور اور دور دراز تک بجلی پہنچانے کے لیے بہتر ہے۔ یہ جنگ کئی سال تک جاری رہی۔ ایڈیسن نے عوام کو ڈرانے کے لیے اے سی کو خطرناک قرار دینے کی کوشش کی، لیکن آخرکار ٹیسلا جیت گیا اور آج دنیا میں زیادہ تر بجلی اے سی سسٹم کے ذریعے چل رہی ہے۔ دوستوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نکولا ٹیسلا کے پاس 300 سے زائد پیٹنٹ تھے۔ اس کے چند مشہور ایجادات یہ ہیں: نمبر 1، اے سی بجلی کا نظام۔ نمبر 2، انڈکشن موٹر۔ نمبر 3، ٹیسلا کوئل۔ نمبر 4، ریڈیو کے ابتدائی تجربات۔ نمبر 5، وائرلیس بجلی کی تحقیق۔ نمبر 6، جدید لائٹس اور فلورسنٹ کے اصول۔ دوستو، ٹیسلا کا خواب تھا کہ پوری دنیا کو مفت اور وائرلیس بجلی فراہم کی جائے۔ اس نے وارڈن کلف ٹاور بنایا، لیکن سرمایہ کاروں نے پیسے واپس لے لیے اور یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ دوستو، ٹیسلا کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اکثر لوگ اسے پاگل سائنسدان کہتے تھے۔ سرمایہ دار اس کے منصوبے آدھے ادھورے چھوڑ دیتے اور وہ مالی طور پر کمزور ہو جاتا۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ نیو یارک کے ایک ہوٹل میں اکیلا رہتے تھے۔ انسانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن پرندوں نے نہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ٹیسلا روز کبوتروں کو کھانا کھلانے جاتا اور انہیں اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتے تھے۔ دوستو، اس کا ایک جملہ مشہور ہے کہ میں نے انسانوں سے زیادہ پرندوں میں وفاداری دیکھی ہے۔ دوستو، نکولا ٹیسلا ایک عظیم سائنسدان اور موجد تھے، لیکن ان کی زندگی میں کچھ بڑی غلطیاں اور کمزوریاں بھی رہی، جن کی وجہ سے وہ اپنی پوری کامیابیاں اور اپنی زندگی کے آخری لمحے میں تنہا رہے، جن سے کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1، کاروبار اور پیسوں کی سمجھ نہ ہونا۔ ٹیسلا کو ایجادات تو آتی تھی، لیکن مالی معاملات اور کاروباری طریقے سمجھنے میں کمزور تھے۔ اس وجہ سے وہ اپنی ایجادات سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ دوستو، دوسری غلطی یہ ہے کہ پیٹنٹ اور حقوق کی حفاظت نہ کرنا۔ انہوں نے اپنی کئی اہم نظریات اور پیٹنٹ بہت سستے داموں دوسروں کو دے دیے، جیسے کہ ایڈیسن اور ویسٹنگ ہاؤس کے ساتھ ہوا۔ اس وجہ سے انہیں وہ فائدہ نہ ملا جو ملنا چاہیے تھا۔
اور دوستوں تیسری غلطی یہ ہے کہ حد سے زیادہ اعتماد اور غیر حقیقی خواب دیکھتے تھے۔ ٹیسلا اکثر ایسی ایجادات کے بارے میں سوچتے جو اس وقت ممکن نہیں تھی، جیسے وائرلیس بجلی کی ترسیل کا نظریہ۔ ان کا وژن بہت آگے کا تھا، لیکن اس وقت کی ٹیکنالوجی اس کے قابل نہیں تھی۔ اور دوستوں چوتھی غلطی، اپنی صحت کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی تحقیق اور تجربات میں گزار دی اور اپنی صحت کو نظر انداز کیا۔ آخرکار ان کی زندگی غربت اور تنہائی میں گزری۔ پانچویں غلطی یہ ہے کہ انویسٹر یعنی سرمایہ کاروں کے ساتھ تعلق نہ بنا پاتے تھے۔ ان کا رویہ اکثر انویسٹر کو پسند نہیں آتا تھا، اس لیے لوگ ان کی مدد چھوڑ دیتے اور ان کے کئی منصوبے آدھے ادھورے رہ گئے۔ دوستو آخرکار 7 جولائی 1943 کو نکولا ٹیسلا کا انتقال نیو یارک میں ہوا۔ اس وقت اس کے پاس نہ دولت تھی نہ شہرت، لیکن آج اسے جدید بجلی اور ٹیکنالوجی کا عظیم معمار مانا جاتا ہے۔ دوستو نکولا ٹیسلا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ دنیا کے لیے فائدہ مند خیالات چھوڑ جانے میں ہے۔